देखिए, ये जो मुआहिदा दो हमारे मुल्कों के दरमियान हुआ है, एक तरफ तो जाहिर है जो डेलीगेशन है फुली पावर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ से जो अफगान तालिबान का जो डेलीगेशन है उसकी पावरमेंट पे मुझे थोड़ा डाउट है। वो ये कि वो जाहिर है एक पावर हब्स हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा है वो कंट्रोल करता है और वो जाहिर है अपनी पॉलिसी या डिक्टेट करता है। ज्यादा लंबे मुज़ाकरात हुए हैं ऑल्दो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक निगोशिएशन स्टेक थी नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर होते हैं अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। और तकरीबन 92 घंटे ये डेलीगेशन जो तुर्की में रहे, अभी उसमें से मुझे पता लगा है तकरीबन 50 घंटे उनके मुज़ाकरात हुए। तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव मुज़ाकरात करने के बाद अभी सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, मुआहिदा नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये सीज फायर सिर्फ अभी जिसमें कहा गया कि हमने मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग इंश्योर करने के तरीकेकार अभी भी फाइनल करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस अमन के लिए। जब तक तरीकेकार नहीं फाइनल होता, जब तक एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं बनता, और जाहिर है जब तक मैं कहता हूँ रिटन एग्रीमेंट नहीं होता इन गवाहों के मौजूद में जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, उसको लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं कहा जा सकता। ये टेम्परेरी तौर पर रिलीफ है, अल्लाह करे इसमें बेहतरी आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बार्गेनिंग चिप को यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान, और खासतौर पर हिंदुस्तान की मौजूदगी में, मतलब मॉरल सपोर्ट की मौजूदगी के सेंस में कह रहा हूँ कि वो अपग्रेड करते रहते हैं, उनके लिए शायद दे देते हैं या उनको बेनिफिट ऐसा दे देते हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात स्टॉल हो जाते हैं। आमतौर पर जब इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ मुज़ाकरात किए जाते हैं, और खास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान ने एक्शन किया, ये जो एक्शन होता है इसमें पॉज नहीं होता, ये वन गो में एलिमिनेशन होती है। इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट होती है कि इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इन मुज़ाकरात में गैप दिया। और गैप क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए नहीं दिया जाता गैप कि जब आप ऐसे टेररिस्ट से करते हैं जिन्होंने जाहिर है विजिबल नहीं होते, वो अपने आप को हाइडिंग में ले जाते हैं, वो रीग्रुप कर लेते हैं, वो रिपोजिशनिंग कर लेते हैं, वो चौकियां बदल लेते हैं, वो अपने वेपन्स को छुपा लेते हैं। तो ये सारा का होने के बावजूद खदशा पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया दो दफा। एक दफा कतर के लिए सीज फायर किया गया, फिर कहा गया इसको एक्सटेंड करेंगे तो तुर्की चला गया, फिर मुज़ाकरात सस्पेंड होने वाले थे तो फिर वापस रिकॉल किया गया। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन मैं दुआगो हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान जाहिर है ना सिर्फ अभी अभी बहुत शिकस्त खुर्दा है, इस वक्त वो एक्सरसाइज भी कर रहा है पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मुलाकात की है दौरा पेशावर के दौरान कबायली माहिदीन से, उन्होंने इस बात का तो एक दफ़ा फिर इजहार किया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत सब हमसायों से जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है और वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि ये नहीं हो सकता कि अफ़गान सरज़मीन से कोई दहशत गर्दी हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी जानब इस बयान का कोई असर होगा? इमरान साहब देखिए, इस दूसरी जानिब असर होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक ग्रुप नहीं है, वहां मल्टीपल ग्रुप्स हैं। 20 से 22 के दरमियान आर्म्ड ग्रुप हैं। ये एक पावर हब है बुनियादी तौर पर, जिसके पास फोर्स ज्यादा है वो टेक ओवर कर लेता है, वो अपनी डिक्टेशन देता है। ये कोई पार्लियामेंट या कोई इलेक्शन या कोई कंसेंसस से तो डेवलपमेंट हुई नहीं है ये एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि विन विन सिचुएशन चाहते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ, और किसी को इस हद तक एलिमिनेशन नहीं चाहते कि कल को वो पावर में आकर इनको एलिमिनेशन शुरू कर दें। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनकी रेट है भी नहीं। और जब ये इनको खतरा ये होता है कि अगर मैंने एलिमिनेट किया तो शायद बाकी और ग्रुप, फर्ज किया टीटीपी के खिलाफ मैसिव ऑपरेशन करते हैं, टीटीपी आईएसएस के साथ या नॉर्दर्न अलायंस के साथ, अहमद शाह मसूद के जो बेटे अहमद मसूद हैं उनके साथ मिलकर अलायंस करके हमारी हुकूमत ना टॉपल कर दे। और आखिरी बात इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि ये जो तालिबान है ये कंधार से निकले हुए हैं, ये नॉर्दर्न अलायंस के लिए और काबुल के लिए ये निस्बतन अजनबी है। तो जाहिर है पहले ही वो तैयार बैठे हैं दूसरे ग्रुप्स ताकि इनको किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए। जाहिर है जब अगर पाकिस्तान को आर्म्ड रेजिस्टेंस में जाता है या स्ट्राइक्स करता है तो लोग इनके खिलाफ होंगे, हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कन्विंस कर दिया है कि हम नहीं चाहते। और खास तौर पर ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हुकूमत पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि हम आपके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उनके साथ हमारी हमदर्दियां रही हैं और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। ये हुकूमतें हैं जिन्होंने 78 साल से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान अमन नहीं होने दिया। अच्छा सर, दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी अहम है सर। एक तो ये कि जैसे आपने मुआहदे का जिक्र किया, तो अफगान रजीम पाकिस्तान के साथ किसी तहरीरी मुआहदे पे क्यों नहीं आते? वो कौन है
ایسا جو پیچھے سے ان کو تحریری معاہدہ کرنے سے روکے ہوئے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے کیونکہ یہ ملتی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے. تو شاید جو ان کو ہے وہ صرف انڈیا ہی ہے یا کچھ اور بھی عوامل آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں ان کی طرف سے یہ بیان کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ہمارے ڈیفنس میں بھی منسٹر نے بھی کہا کہ ہم تورا بورا بنا دیں گے، ان کو تاریخ یاد نہیں شاید اپنی پچھلی، تو یہ ایک ٹیکٹکس کا حصہ بھی ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی. میں سب آپ نے اپنی کنوکشن یا ریزالو یا اپنا عہد دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو ایک قیمت دینی پڑے گی. ایک دفعہ ہم نے اسٹرائکس کر کے ثابت کیا، دوسرا آپ ان کو ایک بھیانک پکچر دکھاتے ہیں اور ویژولائزیشن پر مجبور کرتے ہیں. ایک مشہور کتاب ہے تھامس سی سلنگ کی، اور اس میں آرمز اینڈ انفلوئنس کے نام سے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو وار ہوتی ہے یہ ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر تو ڈپلومیسی رہے ہیں لیکن بائی فورس کر رہے ہیں. اب آپ ایک فورس کی ڈیکلیریشن کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کے مطابق وہ کہتا ہے کہ آپ اوپینین میکنگ چینج کرتے ہیں، ان کا پرسیپشن چینج کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر موڈیفائی کرتے ہیں. تو یہ جو آپ ہم سب کچھ کر رہے ہیں شاید بائی ڈیزائن ہو، میں تو اس کو اس طرح سمجھ پاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمیں صرف تھریڈ سے نہیں ہوگا، ہمیں پھر مینیفیسٹیشن دکھانی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ جب تک مذاکرات ہوں میرا خیال ہے نیگوسیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا پوزیشن آف اسٹرینتھ ہماری ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے 2 دفعہ آپریشن روکا ہے، پہلی بات. تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا نے مانا کہ ہم کوئی ان ریزرو ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سرحدی جو چوکیاں ہیں ان کو ڈسمینٹل کریں. کوئی انفارچونیٹ قبضے کو نہیں ہم کہہ رہے، ہم نے جیسے دوسرے ملکوں نے کیا. ان کے فارن منسٹر کہتے ہیں جی پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سوویت یونین کا کیا حال ہوا، برٹش کا کیا حال ہوا، امریکہ کیا. یہ سارے ملکوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا اس ملک پر. پاکستان نے انہی مہاجرین کو اپنی زمین دی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کی زمین چھیننے کی بجائے اپنی زمین دی تھی. تو دونوں کانسیپٹ میں بہت فرق ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تحریری معاہدہ کیوں نہیں کرتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ریٹ نہیں ہے ان کی، اور وہ ریٹ کر کے ظاہر بائنڈنگ نہیں لینا چاہتے، اور پھر ایک نیگوسیشن کا لیوریج رہتا ہے. جب آپ نے لکھا نہ ہو آپ مکر سکتے ہیں، آپ بیک ٹریک کر سکتے ہیں، آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں، آپ ڈسبریف کر سکتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا، یا اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دی تھی، یا اتنا سیریس آپریشن کرنے کا ہم نے نہیں کہا. لیکن چشتی صاحب یہاں یہ بھی بڑا ہے ضروری، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا ابھی، کہ ان کے جو آپسی اختلافات ہیں اس میں اب تو دیکھیں کہ بات خانہ جنگی تک بھی آ گئی، اور خاص طور پہ شمالی اتحاد جو ہے ان کی طرف سے، پھر حقانی گروپ کی طرف سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گل الدین حکمت یار گروپ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہونے کو ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک طرف یہ دیکھیں، اور دوسری طرف ان کی طرف سے ان کے وفد کی طرف سے یہ مذاکرہ خیز بیان کہ یہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں یہ تو پاکستانی ہیں اور وہاں اپنی سرزمین پہ واپس جانا چاہتے ہیں. ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جانب اس قسم کے بیان بازی کر رہے ہیں. جی زینب، میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر وہ زمین کا کلیم کر رہے ہیں تو یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ 1891 میں ایک جنرل رابرٹ تھے، وہ برٹش بھیجنا چاہتے تھے مذاکرات کرنے کے لیے. انہی امیر رحمان ان کا ایک امیر تھا، اس سے مذاکرات کرنے کے لیے. جو رابرٹ تھا جنرل رابرٹ، وہ بنیادی طور پر اس نے بڑی پٹائی کی تھی افغانوں کی، تو انہوں نے انکار کر دیا. 2 سال تک یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی فیوریبل جنرل آ جائے تو اس سے مذاکرات کرے. تو پھر یہ آیا تھا جو جنرل ڈیورنڈ، جس نے یہ مذاکرات کیے تھے، جس کے نام پہ ڈیورنڈ لائن ہے. پہلی بات تو یہ. آج دیکھیں پشتون کتنے اس طرف ہیں اور کتنے اس طرف ہیں. میں عرض کرتا چل رہا ہوں تقریباً 48% افغانستان میں اس وقت پشتون ہیں، جو کہ تقریباً 15 ملین بنتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں پشتون کتنے ہیں، وہ تقریباً 40 ملین کے قریب ہیں. تو 3 گنا ان سے تو زیادہ یہاں پشتون ہیں. تو ان کو اپنا علاقہ ہمیں دینا چاہیے یا ہمیں ہمارے سے اپنا علاقہ کلیم کرنا چاہیے. اور دوسری بات آن دا لائٹر نوٹ، کیونکہ وہ مذاق خیز آپ نے کہا بات کریں، تو میں نے اسی لیے مذاق میں بات کی ہے کہ آج یہاں ریفرینڈم کرا لے ان پشتونوں سے کہ وہ افغانستان جانا چاہیں گے وہ زمین لینے کے لیے، یا ان سے ریفرینڈم کرائیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی دیکھیے زمین جب بھی جو بارڈر ہوتا ہے نا عمران صاحب، وہ 4 چیزوں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ایک آپ کا لیگل، آپ کی ہسٹری، آپ کی جیوگرافی، اور آپ کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے، ایتھنیسٹی جس کا مطلب جس کو کہتے ہیں. یہ 4 چیزوں پہ دنیا کی بارڈر پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، راج ناتھ سنگھ جو ہیں بھارتی وزیر دفاع، انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. تو آپ اس پہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کسی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن سٹنٹ ہے، یا انڈیا واقعی ہی یہ حماقت دوبارہ کرے گا، یعنی دبر کٹ خان تو بعد بھی؟
دیکھیں آپ نے جواب، آپ کے سوال میں جواب چھپا ہوا ہے کہ اتنی حماقت اور پھر اتنی مار کھانے کے بعد بڑا مشکل ہے. دیکھیں الیکشن کے بعد پہلا جو مئی میں ہوا اس کا میں کوئی بات کر دیتا ہوں. دیکھیے مئی میں انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوگا نا، اپنا وار آبجیکٹو سیٹ کیا ہوگا نا، وہ اپنے لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کر سکے کہ ہم نے یہ جنگ اس لیے چھڑی تھی، ہم نے تو آبجیکٹو اچیو کر لیا. ظاہر ہے جواب ہے نہیں، بلکہ الٹا شرمندگی جو آپ نے کہا نمبر 1. کیا انہوں نے پچھلے 5-6 مہینوں میں اپنی آرم فورسز کو دے دیا ہے یا انڈکٹ کر لیا ہے جس سے وہ اب صورتحال بدل لیں گے؟ بلکہ ان کے 2 MiG-21 کے اسکواڈرن جو کوئی 65-70 سال پرانے جہاز ہے وہ بھی گراؤنڈ ہو گئے ہیں، تو 2 تقریباً 40 جہاز وہ بھی مائنس ہے اس وقت ان کی ایئر فورس سے. تو کیا نیا انڈکٹ کیا؟ اچھا دوسری بات، ان کے جنرلز کہہ رہے ہیں، میں ایک دو جگہ بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم پوری فورس سے لڑیں گے. تو بھائی آپ کو مئی میں کس نے روکا تھا کہ پوری فورس سے نہ لڑے؟ ہم نے ریکویسٹ کی تھی اسے، آپ آئیں ضرور لیکن پوری فورس سے نہ لڑے. تو ان کے پاس وار آبجیکٹو دکھانے کو کچھ نہیں ہے. آنا تو کسی وقت بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب میں حملہ کروں گا تو دوسرا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے، جو مئی میں بھی انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا اور ابھی اگر وہ کریں گے تو پھر مس کیلکولیٹ کریں گے. ہم نے ہر نظر رکھی ہوئی ہے ان کی ساری موومنٹ کے اندر، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. انشاءاللہ کوئی سرپرائز نہیں دینے دیں گے ان کو، ان کی بھی کلیئرٹی آنی چاہیے. اگر سمندر کی طرف وہ گئے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے پاکستان کے ساؤتھ ایسٹ کی طرف، تو ہم نے پہلے ہی وکرانت کا بتا دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک انہوں نے سمبل آف پاور رکھا ہوا ہے سٹوریج کے اندر، صرف کبھی نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی. نکالیں گے تو انشاءاللہ ہٹ کریں گے، اس سے بھی زیادہ سبق حاصل.